دیکھیں زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے، یہ اصول ہمیں حدیث سے ملا ہے۔ خشک ہو کر پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پہ کوئی نجاست گری تھی، پھر گرم ہوا، دھوپ یا شدید گرمی کی وجہ سے نہ اس پہ نجاست کا رنگ رہا، نہ کوئی اسمیل وغیرہ آ رہی ہے، تو یہ زمین پاک کہلائے گی۔ جیسے مٹی کے اوپر پیشاب کر دیا کسی بچے نے، پھر دھوپ وغیرہ پڑی ہے، بالکل نہ اسمیل رہی، نہ اس کے اوپر کوئی نشانات وغیرہ ہیں، تو پاک ہے۔ یہ ہمارے فرش کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ پاک ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ کا دل نہیں مان رہا تو بہرحال آپ اس کو پاک کر سکتے ہیں، یعنی پانی باقاعدہ بہا سکتے ہیں، یا کوئی مطلب فنائل وغیرہ کا پوچھا وچا مار کے چھوڑ دیں۔ جب خشک ہو جائے گا بالکل، اسمیل تو ویسے ہی ختم ہے اور پھر نجاست کا اثر ختم ہو گیا ہے، پاک ہو جائے گی۔ ابھی بہن نے پوچھا کہ چلیں یہ تو زمین کا مسئلہ ہے، لیکن جو سلیب وغیرہ ہوتی ہیں، کوئی دیوار کھڑی ہوئی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو دیکھیں جو چیزیں زمین سے اتصال رکھتی ہیں، متصل ہیں، کہ وہ ہٹتی نہیں ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ان کا حکم پھر زمین کا ہی ہوتا ہے۔ تو چنانچہ یہ تو مطلب دیوار آپ نے کہا یا سلیب وغیرہ کہی، یہ جو درخت ہوتے ہیں اور یہ جو گھاس وغیرہ کھڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر اگر پیشاب کر دیں تو یہی زمین والا حکم ہوتا ہے کہ جب تک وہ مطلب اس پہ نجاست کا اثر ہے، ناپاک ہیں، اور خشک ہو گئے تو پاک ہو جائیں گے۔ ایسی جو اینٹ زمین میں گڑی ہوئی ہے کہ آپ نکالیں تو نکلے نہیں، اس کا حکم زمین والا ہی ہوگا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ جو متصل ہوتی ہیں، زمین کے ساتھ متصل ہوتی ہیں۔ اب اگر یہ مطلب ایک جیسے کچن کی سلیب ہے، اس کے اوپر ہو جائے تو یہ تھوڑا سا مطلب اس کو زمین سے اتصال نہیں کہتے، دیوار سے اتصال کہتے ہیں، ان کو پاک کر لیں تو بیسٹ ہے اور بہتر ہے۔ لیکن ان میں بھی یہ اصول ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس پہ اچھی طرح کپڑا وپڑا پھیر دیں اور وہ ہوا وغیرہ سے خشک ہو جائے تو وہ پاک مانی جائیں گی، پانی بہانا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال کسی نہ کسی طرح زمین سے اتصال ہے اس کا۔ تو زمین سے جو چیز متصل ہوتی ہے اس کا بہرحال حکم یہی ہوتا ہے۔